الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں، اور تمام دوستوں کو، تمام احباب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ مجھ سے۔ ماشاء بہت شکریہ حضرت۔ یہ اچھا جو بھائی، اس سے پہلے آپ جی آگے بڑھیں، یہ کو جی 75 بار انہوں نے سوال پوچھا ہے، میں نے ان کو کہا اس آیت پر جو چیز بیان کی گئی ہے انگلی رکھ کے کوئی گروہ بتانا ہے آپ نے جو اس وقت غلبے پر ہو، کیونکہ قیامت تک غلبہ رہنا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ گروہ واضح ہوگا غلبے میں، تو بتاؤ جی کون ہے؟ اب اس کے نزدیک ہیں وہ عیسائی، تو کہتا ہے یو ایس سے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تعریف آپ نے یہ کیا کہ غلبے پر وہ رہیں گے جو کرائسٹ کو فالو کریں گے، یو ایس سے کی کو 5 چیزیں بتاؤ جس میں کرائسٹ کو فالو کرتے ہو، 5 چیزیں، صحیح، زیادہ نہیں۔ یعنی سیکولر بیس وہ کنٹری ہے جن کا نہ کوئی بائبل سے لینا دینا، نہ کوئی کسی دھرم سے لینا دینا، کہ یعنی ان کو غلبہ مل گیا، غلبے کا مطلب ہی نہیں سمجھے کہ غلبہ کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی ہاں۔ اچھا، میں اگلے کالر کو اس شرط پر لے رہا ہوں کہ جو موضوع ہمارا مکمل ہو چکا ہے اس پر بات نہیں ہوگی، ورنہ کک آؤٹ کر دیا جائے گا۔ جی بھائی جادوگر، کیسے ہو مفتی صاحب؟ ٹھیک؟ یار سر جی یہ تو جج بن گئے یار۔ چلو اچھا بھائی، مصطفیٰ صاحب۔ حضرت ویسے یہ بڑا زبردست السلام علیکم حضرات۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا اثر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا۔ مجھے وہی مزہ آیا۔ جی بھائی مصطفیٰ صاحب۔ جی حضرت، میں 2 سوال آپ سے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اچھا میں یہ بتا دوں، سوری جی 1 منٹ حضرت، یہ مصطفیٰ بھائی ہیں میرے خیال سے شاید نیپال سے ہیں اور نیو مسلم ہے، ایسے ہی ہے مصطفیٰ بھائی؟ جی جی بالکل بالکل جی، الحمدللہ۔ اور میں نے ان کو پھر سجیسٹ کیا تھا کہ یہ ہیں تو یہ آ گئے ہیں، تو اس لیے ماشاءاللہ۔ جی بھائی جی ماشاء اللہ، فرمائیے۔ حضرت ایک سوال یہ تھا کہ جیسا سارے انسان جو ہے نا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو یا اور اس کے ماں باپ جو بھی ہوتا ہے جس دھرم سے بلیو کرتا ہے وہ مطلب جو ہے نا وہ بنا دیتا ہے۔ تو حضرت یہ اگر بچے میں وہ مر گیا بچہ، اگر کوئی ہندو دھرم میں ہے یا عیسائی دھرم میں ہے، اگر وہ بچے میں ہی انتقال کر گیا، اس کو کچھ اللہ رسول کے بارے میں، شریعت کے بارے میں پتہ نہیں چلا، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے حضور؟ صرف بچوں ہی کے لیے نہیں بلکہ بڑے بھی اگر اس حال میں انتقال کر جائیں کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی علم نہ ہو، یہاں تک کہ جو اسلامک لٹریچر ہے اس میں حال فی الحال کا، یعنی قدیم زمانے کا نہیں، اس میں ہمالیہ کی مثال ہے کہ مثلا ہمالیہ کے علاقوں میں، یہ میں نے اس لیے مثال دی کہ آپ چونکہ آپ کے بارے میں مجھے بتایا گیا آپ نیپال سے تعلق رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ لینڈ آف ہمالیاز ہے، تو ہمالیہ کے علاقوں میں اگر کوئی شخص، کوئی آدمی رہتا ہے اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا کبھی علم نہ ہو، تو بہت سے علماء کے نزدیک تو چاہے وہ جو بھی کرے وہ جنت میں جائے گا، چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اس کو کبھی بتایا نہیں گیا۔ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو عقل کی بنیاد پر کم سے کم توحید کا قائل ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ یہ مانتا کہ بھئی ایک ہے اس کائنات کو چلانے والا، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی عبادت کیسے کرے، اس نے کوئی پیغمبر بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا، اس نے کوئی کتاب بھیجی ہے نہیں بھیجی، اس کے باوجود وہ جنت میں جائے گا۔ اور کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب وہ زندہ ہوگا قیامت کے دن، تو وہاں اس کا ایک مرتبہ پھر امتحان ہوگا۔ تو یہ ساری ایک تھیولوجیکل ڈفرنس ہیں، یہ ڈفرنس آف اوپینین۔ جہاں تک میں اپنی ذاتی رائے ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر رائے یہ ہے کہ ایک عقل کی بنیاد پر، چونکہ ہم عقل سے اور اس ریشنلٹی کی بنیاد پر خدا کے وجود کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے، تو کم سے کم اتنا ایک انسان کو چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو قائل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اگر اس کے بارے اس کو کوئی علم نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ رہی بات بچوں کی، تو بچے مکلف ہی نہیں ہیں، یعنی ان کے اوپر جو یہ یعنی رسپانسبلٹی یا اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے وہ بالغ ہونے کے بعد آتی ہے، اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گئے تو وہ جنت میں ہے۔ الحمدللہ، یہ صحیح جواب ہے حضور۔ اور دوسرا، الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا اس جواب سے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے حضور آپ سے کہ پچھلے دنوں جو مطلب سمرتی ایرانی، تو کیا اس پہ آپ کچھ ڈیبیٹ کیے ہیں یا میں کر سکتا ہوں سوال؟ میں نہیں سمجھا پچھلے دنوں سمرتی ایرانی کیا ہوا، مطلب اس کو؟ جی حضور، وہ پچھلے دنوں سے مراد مطلب پچھلے ہفتے تقریباً وہ مدینہ منورہ گئی تھی، تو اس سوال اس پر کوئی بات حوالے کرنا سے آپ کا بیکار ہے۔ ڈیبیٹ ہو چکا ہے حضور یا نہیں اس پر بات کرنا اچھا بیکار اچھا ہے۔ اچھا اچھا ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا وہاں کا اپنا قانون ہے، وہ اپنے قانون کے اوپر جو بھی چاہیں وہ کریں، تو we're nobody۔ تو یہ بات ہے۔ ہاں اتنا اچھا ضرور ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے
ہولڈ آن، میں ایک چیز مکمل کر لوں، وہ یہ کہ ابھی کچھ دن پہلے، یعنی 2-3 دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ تصویریں فلوٹ کر رہی تھی کہ کوئی ولاگر تھا ہندو، اور وہ نہ صرف یہ کہ اس احاطے میں گیا، یعنی ایک تو ایک مدینے میں، چلو ٹھیک ہے، وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اور وہ ریاض الجنہ میں پہنچا، وہاں جا کر اس نے فوٹو لیا، اور ظاہر ہے کہ ریاض الجنہ میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے وہ ایک ایپ ہوتی ہے، آپ ایپ کے اوپر رجسٹریشن کرتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں، تو اس نے جو بھی انفارمیشن دی ہوگی وہ اپنی غلط دی ہوگی، وہ اگر وہ بھی اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ رہا ہے یا غیر مسلم مانتا ہے، تو اس نے مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اس طرح چور اچک کے ہر جگہ پہنچ جایا کرتے ہیں، لیکن اس نے بہرحال بے حرمتی کی ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلمین مسجدوں میں نہیں جایا کرتے تھے، آتے تھے، لیکن پاک ہو کے آتے تھے۔ اب یہ جو بندہ وہاں پہنچ رہا ہے، اس کی پاکی ناپاکی کس حال میں ہے، کس حال میں نہیں ہے وہ پہنچا، تو یقیناً یہ وہاں کے ذمہ داران کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا کچھ میکینزم وضع کریں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس دربار عالی کو اپنی ناپاکی جو ہے وہ وہاں نہ دکھائے۔ تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ جی حضور، میں اسی سوال سے جڑے ہوئے کہ کیا مدینہ منورہ حرم شریف ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک فقہی اختلاف ہے، اور اچھا ہاں، تو اس موضوع پر ہم یہاں گفتگو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے ٹھیک ہے حضور، بس میں بس سمجھ گیا، اوکے ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ البتہ حضرت، اگر کوئی ایکس مسلم بہت زیادہ بے چین ہو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، تو میں انشاءاللہ اس کے لیے موقع میسر کر دوں گا، جہاں پر ہم نے سمامہ کو ستون کے ساتھ باندھا تھا وہیں باندھیں گے انشاءاللہ۔ جی جی ہاں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، یہ ہے الکفر بالطاغوتی۔ جی، السلام علیکم۔ علیہ السلام۔ مفتی صاحب، میرے چھوٹے 2-3 سوال ہیں۔ ایک تو ہے سورہ نساء کا، سورہ نساء میں دیکھ رہا تھا آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، البتہ غلطی سے ہو جائے تو کیا کنڈیشن ہے وہ آگے بتائی ہیں۔ پھر آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جان کے مار دیا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو جی، تو اگر کسی کے دل میں ایمان ہو اور وہ مطلب کبھی غصے میں ہو جاتا ہے آدمی سے، مطلب ہندوستان میں تو بہت کامن ہے، ہو جاتا ہے، جی، تو جان ہمیشہ کی جہنم کا بوجھ کے مارنے کا کیا مطلب ہے؟ جان بوجھ کے مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ بھائی، جو آدمی غلطی سے مارتا ہے وہ اس کے اندر وہ بھی کچھ نہ کچھ جان بوجھ کر اس نے کیا ہی تھا، اگرچہ غلطی ہو گئی۔ تو تعمد کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس قتل کو حلال سمجھتا ہو، کہتا ہو کہ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں تو اس کو ماروں گا۔ یہ جو کچھ نہیں ہوتا ہے نا، جو سو بہت سے غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کانٹریکٹ کلرز ہوتے ہیں، سیریل کلرز ہوتے ہیں، یا یہ کہ مطلب ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ سامنے والا ڈیزرو کرتا ہے ڈیتھ، لہٰذا میں اس کو ماروں گا۔ یہ سارے وہ رویے ہیں کہ جن سے ایک آدمی اس قتل کو حلال سمجھ رہا ہے، اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور کفر کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ حضرت، میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آیت اگلی آیت ہے نا 94 نمبر، جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں 93 نمبر ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی جزا جہنم، اس کو ڈیٹیل میں آگے 94 کے اندر بیان کیا ہے کہ ہو کیا رہا یا کیا ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں، متعمد کے بارے میں رائے ہے، اگر آپ آیت نمبر 94 پڑھیں گے تو آپ کو وہ تفسیر اس کی وہیں مل جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ یعنی یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اسلام اس نے قبول کر لیا، آپ اس کے اوپر صرف اس نیت کے ساتھ اس کے مال کو قبضہ کر لو، ٹھیک ہے، اور اس کا سٹیٹس کافر والا رکھو، اور اس کے ایمان کو قبول نہ کرو، اور اس کی جو اپنا پراپرٹی ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی نیت سے یہ معاملہ کرو۔ تو یہ جب آپ کے سامنے معاملہ آتا ہے نا، تو جو آپ نے کیس رکھا ہے وہ کیس اس سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا۔ آپ نے رکھا ہے بندہ جذبات میں آ جائے، غصے میں آ جائے، جس طرح مفتی صاحب نے ڈسکس کر دیا۔ تھینک یو۔ جی ہاں، جی جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ تھا کہ اچھا، ایک سوال لیں گے ہم، چونکہ تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں اور یہ بڑی شکایت آتی ہے، تو آپ ایک سوال چلیں، جزاکم اللہ۔ اچھا، یہ کون ہے بھائی؟ ہولڈر
جی بھائی ہولڈر. ہیلو السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے وعلیکم السلام. الحمد للہ. جی جی، باقی خود السلام. اینڈ میں بیسکلی جو ہے پاکستان سے ہوں، اور میرا جو ہے وہ پرابلم تھوڑا سیریس تھا اور ہے شاید. تو پرابلم یہ ہے کہ جو ہے میں مطلب ہوں تو میں بورن مسلم ہی ہوں، اور میں ابھی بھی مسلم ہوں، لیکن مجھے ایک فرینڈ میرا تھا جس نے جو ہندو تھا اور سناتنی تھا، تو وہ ابھی مجھے اسلام کے خلاف اکسا رہا تھا کافی ٹائم سے. کبھی وہ ساحل کی ویڈیوز بھیجتا تھا، کبھی کہ یار یہ دیکھو اسلام میں کیا لکھا ہے، یہ ہے وہ ہے ایٹسٹرا ایٹسٹرا نا، جس طرح وہ ویڈیوز وہ بناتے ہیں. تو اس سے مجھے یہ واضح ہوا کہ یار یہ لوگ لوگوں کو فدو بنا رہے ہیں. تو پھر تو وہ تو مجھے اکسا رہا تھا، جس طرح وہ کیا ہوتی ہے وہ باتیں جو ہیں کہ یار حضرت عائشہ کی شادی، اور پھر وہ جو پروسٹیٹ والی چیزیں ان کے آپ بارے اس میں. کو عامر بھائی کی ویڈیو بھیج دیا کریں. ہاں آسان وہی میں ابھی وہی کہنے آیا ہوں. تو یہ مجھے دکھا رہا تھا کہ سناتن دھرم ستیہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے نا. تو پھر میں ایسے ہی ریسرچ کر رہا تھا کہ یار چلو دیکھتے ہیں کیا ہے. وہ اس میں KGF مجھے مل گیا. مجھے ارے پتہ چلا. اچھا آپ کو چلو بھی چھوڑ. سیدھا ایٹم بھی ملا. چلیں یہیں رک جائیں ہولڈر بھائی، یہیں رک جائیں. اور دوسرا یہ چیز ہے کہ کبھی آپ کو وہ اس طرح کریں تو ان کو جب میری سٹریم ہو رہی ہو اس کا لنک بھیج کر کہیں یار یہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے سناتن دھرم سویکار کرنا ہے، تو ذرا اس. عامر بھائی آؤٹ ہو گئے ہیں. جی تو وہ ویڈیو تو مل گئی، میں نے اس کو بھیج بھی دی. اب وہ کہتا ہے کہ میں بکس رکے ذرا. ہاں جی 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 جی. تو خیر اب آپ اپنا سوال مکمل کریں. جی جی تو بیسکلی جو ہے ابھی وہ جب میں اس کو ویڈیوز بھیجتا ہوں تو وہ جو ہے کہتا ہے میں بکس کو نہیں مانتا اور یہ وہ. اب وہ کہتا ہے مجھے اوتھینٹک بکس چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اوتھینٹک بکس جو ہے وہ آپ کو نکال کے دے دوں گا، لیکن آپ کو پھر ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ تو ایسی قوم ہے یہ مانتی ہی نہیں، اپنی بکس کو نہیں مانتی ہے. تو ابھی مجھے وہ اوتھینٹک بکس کی جو ہے ان کی وہ اگر لنک مل جائیں تو وہ میں کہاں سے ملے. جب آپ خود ہی یہ مان رہے ہیں کہ یہ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے تو پھر آپ اوتھینٹک کتابیں دیں گے کیسے؟ یہ مانتے ہی نہیں. یہ تو ہے بات. مطلب میں کہتا ہوں کہ اس کو سمجھ آ اور جائے کہ دوسری یہ بات تم یہ لوگ کہ جو بات ویڈیوز میں جو بھی عامر بھائی کے چینل پر ہیں اور یہ اسی طریقے سے اسلامک اویکننگ کے چینل پر ہیں، تو اس میں کتابوں کے اسکرین شاٹ سامنے رکھے گئے. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے، وہ یا تو یہ بتائیں کہ صرف آپ ہی نہیں مانتے یا آپ کے پورے ہندوازم میں ان کتابوں کو نہیں مانا جاتا، اور اس کو ثابت کریں. اور اگر مانا جاتا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہیں کہ نہیں جی میں نہیں مانتا. حضرت جسٹ صرف اسکرین شاٹس نہیں، اور وہاں پر اوریجنل ان کے ٹیکسٹ دکھائے جاتے ہیں. عامر بھائی بھی دکھاتے ہیں اور اسلامک اویکننگ چینل پر بھی. اور نہ صرف یہ دکھائے جاتے ہیں، اچھے طریقے سے ان کو گھر تک چھوڑ کے آیا جاتا ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شاستروں کو نہیں مانتے تو پوجا کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یہ بت پرستی، یہ سب کچھ انہوں نے لیا کہاں سے ہے؟ ان سے یہ کوشچن کیا جانا چاہیے. صحیح. اچھا حضرت میں جگہ بنا رہا ہوں، آپ لوگ بات کریے. ہاں ذرا جگہ بنائیے. جی جی. لیکن بات تو اصل یہ ہے نا کہ جب ان کے سامنے ان کی بکس رکھ دی جاتی ہیں تو پہلے کہتے ہیں بھگوت گیتا کو لے. حضرت میں بنا رہا ہوں جگہ، آپ بات کریے. ٹھیک ہے. بھگوت گیتا کو لے جاؤ تو پھر کہتے ہیں اچھا نہیں یہ میں نہیں مانتا، پھر وہ کچھ دوسری منوش متری لے آؤ. بندہ کہتا ہے کہ کون سی بک تم مانتے ہو؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک کام کریں، ان کو جو ہے ان کو، اب یہ بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر کہنا چاہوں گا کہ ان کو یا تو اسلامک اویکننگ یا عامر حق کے چینل پر لے آئیں. ان کی روزانہ ہی تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی اسٹریم ہے ان چینلوں کے اوپر، اور خاص اسی موضوع کے اوپر ہے. تو آپ لے کر آئیے، تو وہاں عقل شریف جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. چلیں صحیح ہے. اوکے. اچھا بھائی، یہ کیا نام ہے؟ امام الصدیقی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں فری ول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جنت میں فری ول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لمیٹڈ ہوگی. لمیٹڈ ہوگی، مطلب یہاں کے طریقے نہیں ہوگی کہ وہاں بھی جیسے مطلب فری ول اتنی نہیں ملے گی وہاں بھی پنگے بازی چالو ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ اتنی فری ول، پنگے بازی کی فری ول آپ کو بھی جنتی میں چاہیے، یعنی یہاں کافی نہیں ہے پنگے. نہیں مفتی طارق مسعود صاحب بتا رہے تھے کہ تھوڑی بہت مطلب ایسا رہے گا کہ ایک دم سیدھے ساتیر بن کے نہیں رہو گے، تھوڑا بہت اچھا پھڈا بازی وہاں رہے گی تو وہی میں جاننا چاہیے. جی یہ بھی
मुफ्ती तारिक मसूद कहाँ से निकाल के लाए कि थोड़ी बहुत फड्डेबाजी चलती रहेगी वहाँ? क्या लालू खेर वहीं लेके? जी नहीं, मैं मतलब उनका बयान सुनता था ना, उसी में थोड़ा बहुत सुना था इसलिए। मुफ्ती साहब से कहिए कि भाई दुनिया में बहुत फड्डे हैं, हमें अच्छा बताया गया है कुरान में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जरा सा भी फड्डा हो जाता है तो गम हो जाता है। तो जब ना जी आखिरत में किसी का खौफ है और ना किसी का गम है जी तो फिर फड्डेबाजी होगी जी क्यों? अच्छा जी वो असल में क्या है, मुफ्ती साहब को है मजाकी आदत, तो वो उन्होंने मजाक में जी कुछ जी कह जी दिया होगा। अब आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ बिल्कुल वहाँ बिल्कुल हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बाकी सब मुफ्ती साहब एकदम ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब आप माशाल्लाह बहुत चमक रहे हैं, आप गोरों से ज्यादा गोरे लग रहे हैं। अच्छा, ओह नजर न लगा जी देना। जी 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 नहीं 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 बस वैसे ठीक है। हाँ जी मुफ्ती साहब हमारे नजदीक कोई जी मेयार नहीं है, गोरा तो बिल्कुल मेयार नहीं है, ना ना उतना नहीं नहीं, जाहिर वो तो उसका पता है। मतलब। जी जी लेकिन आप माशाल्लाह चमक हजरत रहे एक हैं, बार फोटो में आमिर भी भाई से चमक रहे हैं और कंफर्म हो वैसे भी आप जाता चमक रहे हैं। इमामुल भाई, एक ठीक है। मिनट रुके। हजरत एक बार आमिर भाई से कंफर्म हो जाता, वो आना भी चाह रहे हैं या कि कोई मसरूफियत हाँ की वजह से निकले? मैं सही बात है, उनको क्योंकि मैसेज जगह कर बहुत देता देर हूँ। से खाली कर दिया। ठीक है सही इमामुल भाई, ठीक है इंशाल्लाह। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी अ, अच्छा भाई, तो अगले कॉलर को लेते हैं। हमारे साथ हैं ये ट्रू मुस्लिम। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अली भाई आपको भी सलाम और सभी इमाम यूनियन को वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी आप लोगों से बात अच्छा करने में हार्ट ये बीट। आतिफ साहब ये कह रहे हैं कि नेट इशू है, तो अभी इशू ठीक होगा तो फिर वो बता देंगे इंशाल्लाह। जी 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 आप लोगों से बात करने में हार्ट बीट बड़ी तेज हो जाती है मुझे। अरे ऐसा ना किया करें, हम कौन सा कहीं जल्लाद किस्म के लोग हैं, हम तो नहीं बहुत सॉफ्ट हार्ट वाले लोग हैं। जी 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 हजरत, असल में आप लोग इतने हाई लेवल के हैं कि आप लोगों से बात करने में बड़ा अरे भाई घबराहट नहीं, होता है। ऐसा मत करो यार, ये सब जी हम आप लोग इस सब चीजों के आदी नहीं है, नॉर्मल किस्म के लोग हैं। जी 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 तो मेरा सवाल है, और पिछली बार जो मैंने बात की थी जिस टॉपिक पे, मुझे मतलब कि अगर कोई हदीस खोजनी हो तो मैं कैसे खोजूं, मुझे मिला नहीं हदीस, तो उस टॉपिक पे बात नहीं करने आया हूँ। जी हजरत, मेरे अंदर मतलब कि कुछ खामियां, मतलब कि मेरे जमात में अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग जमात के बारे में नहीं बात करते। जी तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या सबे बारात पे रूहें घर पे आती हैं? मैं इस पर भी बात नहीं करता हूँ। लेकिन ओके बहरहाल ये जो कुछ लोगों ने अकीदे गढ़े हुए हैं जी कि जी रूहें आ रही हैं और उसलिए चिरागा किया जाए, ये सब खुराफात वाली बातें हैं, इनसे बचना चाहिए। जी बाकी ये कि इस मौजू के ऊपर इतनी तफसील, इतना मवाद मौजूद है मुख्तलिफ उलमा का, आप वो वीडियो वगैरह देख लें, वो आपके लिए ज्यादा जी बेहतर जी होगा जी जी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, आलम अरवाह क्या है? आलम अरवाह वो आलम है कि जहां हमारी रूहें हमें जिस्म मिलने से पहले मौजूद थीं। अब वो रूह आपके जिस्म में, आपकी रूह आपके जिस्म में आ गई, तो रूह की हम्म, तख्लीक तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से पहले कर दी गई थी। यानी अरवाह को अल्लाह ताला ने पहले पैदा कर दिया, फिर जिस्म पैदा किया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और हजरत आदम के सामने वो सारी की सारी अरवाह पैदा सामने लिया है, और फिर उन अरवाह को डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट का लफ्ज मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक जगह रख दिया, और ये जिस जगह रखा है ये आलम अरवाह है। वहां से फिर वो जो इंसान पैदा होता है वो रूह निकाल कर उसके जिस्म में डाल दी जाती है। जब इंसान मरता है तो वो रूह आलम बरज़ख में चली जाती है। जी जी असल में मुझे लगा कि आलम अरवाह ये जो मरने के बाद रूहें जाती हैं, जैसे कि इंसान वफात हो गया और फिर वो कब्र में बरज़ख है, दफन उसको हो बरज़ख जाता है तो कहते डायरेक्ट जन्नत में तो हैं। जाता नहीं है। ज्यादा बेहतर उसके लिए लफ्ज बरज़ख है। जी मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, ज्यादा बेहतर लफ्ज उसके लिए बरज़ख है। अच्छा बरज़ख, तो बरज़ख और आलम अरवाह अलग अलग हैं? मैंने कहा ना कि रूह जिस्म में आने से पहले आलम अरवाह में होती है और निकलने के बाद आलम बरज़ख में जाती है। ओके जी हजरत, और फिर और क्वेश्चन है तो फिर कभी, और भी हाँ बहुत बिल्कुल, लोग हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा जी, तो आगे। विवेक नाम से हैं हजरत, एक बैक स्टेज शायद नॉन मुस्लिम भाई हैं। अच्छा, अगर मुसलमान हुए तो फिर मैं नहीं लूंगा, लेकिन फिलहाल ले रहा हूं। जी विवेक।
एडम सीकर लाइव है, जाके बात कर ले उससे। अरे भाई आप लोगों को इतनी, चलो कॉल लेते है, हैं कॉल लेते हैं। हाँ भाई अली विवेक राजा मियां, खुर्रम, जा जा डिबेट कर ले, जा अरे इधर मत बैठ, विवेक जा कर मियां, ले, अरे ज्यादा पी ली क्या आज, सबर करो थोड़ा सा, रुको, अभी जा मैंने ना, तुमको इसलिए जा लिया है, डिबेट रुको कर ले। रुको 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 रुको। तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम खुद डिबेट करो, क्यों दूसरों का सहारा लेते हो? नहीं मैं मेरे को तेरे जैसे तुम्हारे डिबेट नहीं करना है, वो तेरा तुम्हारे बाप बैठा अंदर हुआ है अगर ना, इतना दम है तो तुम खुद आओ डिबेट करो, क्यों तुम दूसरों का सहारा ले रहे हो? क्या वाकई तुम्हें दूसरों की बैसाखियों की इतनी जरूरत हो गई है? ये काम वही करता है कि जिसका IQ लेवल -1000 हो, ठीक है, -1000, तो वो ये काम करता है। तो भाई ये आकर क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो हमारे पास? क्यों दिखाते हो कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता? रही ये बात कि जिसका तुम नाम ले रहे हो उसको लेकर आओ, हमारे दरबार में पेश करो, अभी कमचियां ऐसी बजाएंगी उसके ऊपर दलाइल की कि उसको अंदाजा हो जाएगा कहते डिबेट किसे। हमारे पास तो हर चीज का इलाज है मेरे भाई विवेक साहब, हमारे पास हर चीज का इलाज है। और आपकी इन तमाम गालियों के बावजूद हम आपको साहब कह रहे हैं, ये हमारा ज़र्फ और हमारी तरबियत है। और आप आकर यहाँ पर जो नशे की हालत में हरकतें कर रहे हैं, ये आपकी तरबियत और आपका ज़र्फ है। तो हमें हमारी तरबियत मुबारक और आपको आपकी तरबियत मुबारक। आपके लेवल पर हम इसलिए नहीं उतर पाएंगे कि एक आसिम भाई, वो जो बहुत मशहूर टीचर है ना, क्या नाम है, IAS की तैयारी कराते हैं, बहुत वीडियो चलती है उनकी। ये विकास सर। हाँ विकास सर, विकास तो विकास साहब की एक शॉर्ट वीडियो मैंने देखी, बड़ी अच्छी वीडियो थी। तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो, एक रास्ते में चले जा रहे हैं आप, और कहीं पर जो है बहुत ज्यादा मड है, चौड़ा है, और उसमें एक सुअर बैठा हुआ है, और वो सुअर अपनी दुम हिलाता है या अपना हाथ पे हिलाता है, तो आपके जिस्म के ऊपर या आपके कपड़ों के ऊपर कुछ छींटे आ जाएं। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है कि आप भी उसको गीला कर दें, और दूसरा रास्ता है कि आप खामोशी से चले जाएं। तो अगर आप उसको गीला करेंगे तो पहले ही गीला है, आप मजीद अपने आप को गंदा कर लेंगे, सुअर का क्या बिगड़ेगा? और एक ये है कि आप चले जाएं तो ये है कि जितने कपड़े गीले हो गए बस उतना ही, ये मजीद आप नहीं भीगेंगे, मजीद आपके कपड़े खराब नहीं होंगे। तो बाज मर्तबा हमें यही वाला ट्रीटमेंट करना पड़ता है अपने कपड़ों को बचाने के लिए, चूंकि बाज मर्तबा खनाजीर जो हैं वो अपनी दुम हिलाते हैं तो छींटें आ जाती हैं। तो मैं अपने नाजरीन से इस तरह के जो रवैये उनको हम चूंकि कंट्रोल नहीं कर सकते, इस तरह की गालम गलोच बाज मर्तबा हो जाती है, तो मैं अपने नाजरीन से माफ़ी चाहूँगा कि हमारे चैनल का जो ये वक़ार है वो बाज़ मर्तबा मुतासिर हो जाता है ऐसे अनासिर की वजह से। जी भाई। तो और हजरत वो खंजीर समझता है कि ये लोग मुझसे डरते हुए मुझसे बच के जा रहे हैं, ये नहीं पता कि तू गंदा इतना है, वो इसलिए तेरे पास नहीं आ रहा है कि छींटे ना पड़ जाए। वो वहां पर बैठा हुआ चौड़ा हो रहा, कहता लोग मुझसे डरते हैं। जी 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 जी, ठीक है, चले बताइए। यानी ये मुझे अफसोस होता है इस कौम के कुछ नौजवानों के ऊपर कि आपको इस्लाम को नीचा करने के लिए या मुसलमानों को नीचा करने के लिए ईसाइयों की जरूरत पड़ रही है कि अच्छा अब हमारा मुकद्दमा ईसाई लड़ेगा। ओ भाई, मतलब कुछ तो अपने मेयार को बुलंद करो, इंसान के बच्चे बनो, डायलॉग करो, और डायलॉग करो एकेडमिक अंदाज में करो। जिस तरीके से हम इज्जत के साथ गुफ्तगू करते हैं उस तरीके से आकर हमसे गुफ्तगू करो, क्या मसला है? यानी तुम्हें जिद है कि तुम इंसान नहीं बनोगे, तुम जानवरी बने रहोगे? किस बात की जिद है आखिर? हम कहते हैं कि अपनी इंसानियत को पहचानो। मैं ट्विटर के ऊपर अक्सर लिखता हूं कि रिकॉग्नाइज योर स्टेटस इज मच सुपीरियर देन अदर एनिमल्स। आप जानवर नहीं है, उनसे कहीं बेहतर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन्हीं हरकतों के अंदर मुलव्विस रहते हैं बेचारे। चलो खैर ठीक है, बाज मर्तबा इनके साथ हमदर्दी करनी पड़ती है। डॉक्टर इरफान अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मुझे रिसेंटली तारुफ हुआ है आपका, और मैंने कुछ वीडियोस देखी, ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन कुछ जो एथीस्ट के साथ डिबेट या एथीज़म के ख़िलाफ़ आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं बता सकूं, लेकिन मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो काफ़ी अरसे से मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने स्टडीज़ भी फ़ॉरेन में की हैं। PhD मैंने इटली से की है, और अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ सऊदीया में। जी। तो
اور بھی کافی کنٹریز میں گھومنے کا اتفاق ہوا اور ایکسپیرینس ہوا، اور وہاں پر کافی لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو تقریباً ہر ریلیجن سے بلانگ کرنے والے اور ہر ریجن سے بلانگ کرنے والے لوگوں سے تو بات چیت ہوتی تھی، اور ریلیجن کے اوپر بھی کافی ڈسکشن ہوتی تھی اور کافی سوالات آتے تھے، اور کچھ میرے اپنے ذہن میں سوالات اٹھتے تھے قرآن کو اسٹڈی کرتے ہوئے، اور میں ابھی خود قرآن کو اسٹڈی کر رہا ہوں ابھی تک، اور کوشش میری جاری ہے، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں اور اریٹیٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور روایات کے حوالے سے اور قرآن کے تفاسیر کے حوالے سے۔ ٹھیک، تو اب میں سارے سوالات تو ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں رکھوں، لیکن ایک آدھ سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حدیث سے متعلق ہے جی کہ ہمارے ہاں جو حدیث سے ایک عام جو تعریف سمجھی جاتی ہے وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں اصل تعریف، لیکن جو سمجھی جاتی ہے وہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو دوسروں کا فعل ہے یا جس پہ انہوں نے خاموشی اختیار کی وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن قول رسول زیادہ اوتھینٹک ڈیفینیشن مانی جاتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث، تو اس ضعیف حدیث سے آپ کی کیا مراد لی جاتی ہے؟ تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ضعیف حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اختلاف ہوتا ہے جو راوی ہیں، یعنی اس میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، اور پھر 100% آتھینٹسٹی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو آپ اس میں ذرا مجھے پہلے یہ ڈیفائن کریں، پھر میں مزید اسی میں اور سوال بھی کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو حدیث کی ڈیفینیشن کی ہے وہ غلط ہے۔ آپ نے کہا کہ زیادہ آتھینٹک قول رسول کو کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، تقریر کا مطلب ہے کہ ایک کنفرمیشن، یہ تین چیزیں جو ہیں حدیث مانی جاتی ہیں، اور بعض حضرات اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی اور جسمانی جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ڈسکرائب کیا یا آپ کی جسامت کو ڈسکرائب کیا تو اس کو بھی حدیث کہا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ عمل نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر، چونکہ خصوصاً جو فزیکل ڈسکرپشن اس پر آپ عمل کیسے کریں گے، تو یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر آتی ہیں۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خدا نخواستہ العیاذ باللہ کوئی کمزور بات کر دی، بلکہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے۔ وہ اس طریقے سے مثلاً مان لیں امام مالک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مثلاً 3-4 افراد ہیں، عام طور سے 3 ہونے چاہیے، تو اگر ان میں کوئی ایک فرد ایسا ہے کہ جس کی ذہانت میں کوئی کمی ہے یا جس کی عدالت میں، عدالت کا مطلب اس کو ہم اردو والی عدالت نہیں بلکہ انگریزی میں اس کو ہم کریڈیبلٹی بولتے ہیں، کہ اس کی کریڈیبلٹی کا کوئی مسئلہ ہے، تو اب اس روایت کو یہ کہا جائے گا کہ ہم اس کو ضعیف مانیں گے۔ قول رسول اپنی جگہ مضبوط ترین حالت میں ہے، لیکن اس کی ٹرانسمیشن کے اندر کمزوری ہو گئی، اس لیے حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ جی اچھا، یہ بات تو ٹھیک آپ نے صحیح فرمائی۔ اگر ایک شخص نے کوئی بات ہم تک پہنچائی، اب اگر اس میں ضعف ہے تو اٹ مینس کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ 100% نہیں ہیں، اس کا مطلب آتھینٹسٹی نہیں ہے کہ وہ 100% الفاظ اگر وہ روایت ضعیف ہے تو یہی مطلب ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، تو اب میرا جو چیز مجھے ڈسٹرب کرتی ہے نا جو زیادہ، ہم کسی قرآن کی آیت کو ضعیف آیت نہیں بولتے، اس پہ تو ہمارا ایمان ہے۔ جس میں قرآن کی ٹرانسمیشن ہوئی ہم تک، وہ بھی ظاہر ہے مسلمانوں کے تھرو ہوئی، تاریخ میں ہوئی، جیسے بھی مطلب جو بھی طریقہ ہے وہ اب سب ہمیں اس کا علم ہے، لیکن قرآن کی کسی آیت کو ضعیف نہیں بولا جاتا، تو اٹ مینس کہ وہ اللہ کا کلام 100% ہے جیسا نازل ہوا۔ لیکن ضعیف حدیث کی جب بات آتی ہے، اس کی ٹرانسمیشن میں جب بات آتی ہے، تو ہمیں بہت ساری ضعیف حدیث ملتی ہیں، اور ہماری تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ بہت ساری جو ہیں وہ من گھڑت باتیں بھی شامل ہوئی، وضع ہوئی۔ تو اب مجھے یہ چیز ڈسٹرب اس لیے کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب میں ضعیف بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اگر 0.0001% بھی پروبیبلٹی رکھتا ہوں کہ یہ ان کا قول نہیں ہے تو میں ان پہ بہتان لگا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ نہیں، میرا ماننا ہے یہ۔ ہاں نہیں، وہ غلط، آپ نے غلط دیکھیں، یہ جو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تصور ہے، جو نظریہ ہے، جو ورلڈ جہاں سے آپ چلے ہیں وہیں گڑبڑی ہوئی ہے،
اور یہ وجہ ہے اصطلاحات کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنا، یہ اس کی وجہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں